أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون جانتے جو نہیں جانتے. لا لولا یہ حرف تحذیر ہے. کیوں نہیں؟ یکلمنا اللہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا. او یا تأتینا آیتن یا کوئی آیت ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی، کوئی معجزہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا. تو قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، الذین اسم موصول. کہا ان لوگوں نے جو، اسم موصول کے بعد اب اس کا صلہ آئے گا. لا نافیہ ہے. یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو فاعل نشانی. کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں. سب سے پہلے یہود مراد ہیں.
رافع بن حریملہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہو ہم سے باتیں کریں، ہم اس کی باتیں سنیں گے اور پھر ایمان لائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہود ہے۔ دوسرا یہود و نصارہ، اگرچہ یہود و نصارہ خود پہ سماوی جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ جو عمل نہ کریں وہ نہ جاننے والوں یعنی حقارت میں، تحقیر میں ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ عمل نہیں کرتے تو نہ جاننے والے۔ تو اس سے مراد وہ یہود و نصارہ بھی ہیں جو اہل کتاب ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ بھی جاہل ہی۔ تیسرے ان سے مشرکین عرب کے وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ۔ بہر کیف ان میں سے جو بھی ہوں جو نہیں جانتے، کہا ان لوگوں نے لولا حرف تعزیز ہے اور وہ تندیم ہے۔ یہ اکثر تین انداز سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور پھر جس میں پہلا جملہ اکثر اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا فعلیہ ہوتا ہے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم جو یعنی شیطانوں کی طرح مخاطب ہو کے وہ کہیں گے تم نہ ہوتے تو ضرور ہم ایمان لانے والے ہوتے، تم تھے جنہوں نے ہمیں بہکایا اور جو ہے ہم جو ہے ایمان نہ لا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مضارع کے شروع میں آئے گا تو یہ عرض کرنے کے لیے یا ابھارنے کے لیے یا رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ حرف تحزیز کہلاتا ہے۔ یہاں حرف تحزیز ہے، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، کلم، تو یہ حرف سر آپ نے تحزیز ورڈ کیا کہا ہے؟ حرف حرف تحزیز، تا ہا زواد یا زواد، تحزیز، تا ہا زواد یا زواد، تحزیز، حرف تحزیز، ابھارنے کے لیے، کسی کو رغبت دلانے کے لیے یا ریکویسٹ کے لیے، عرض کرنے کے لیے بھی یہ آتا ہے جب مضارع کے شروع میں آئے، اور اگر ماضی کے شروع میں آ جائے تو پھر یہ ندامت کے لیے آتا ہے۔ لولا صلیتا، ارے تو نے کیوں نہ نماز پڑھی، تو نے بہت برا کیا، نماز نہ پڑھنے سے تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو کسی کو ندامت دلانے کے لیے جو ہے ماضی کے شروع میں اگر لولا آ جائے تو حرف تندیم ہے، تا نون دال یا میم، تندیم ندامت کے لیے، اور حرف تحزیز یہ ابھارنے کے لیے، کسی کو رغبت دلانے کے لیے یا عرض کرنے کے لیے۔ تو یہ تین طرح میں نے اس کا استعمال بتایا ہے کہ اگر یہ دو جملوں کے شروع میں آتا ہے تو پھر اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایسے ہوتے، مضارع کے شروع میں آئے تو ابھارنے کے لیے، ماضی کے شروع میں آئے تو ندامت کے لیے۔ تو لو لا یکلمن اللہ، اللہ سے عرض کرو نا کہ ہم سے کلام کرے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا کوئی آیت ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی۔ یہ باتیں کہیں ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آزردہ دل ہوتے تھے جب ایسے کلام کو سنتے تھے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے اگلی آیت نازل فرمائی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے باتوں کی طرح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آزردہ دل نہ ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ اکبر، کہ وما لہم لا یؤمنون، کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، اتنی وضاحت کر کر کے ان کو سمجھاتا ہوں یہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب کو یہ فرماتے ہیں تسلی دیتے ہوئے، آپ آزردہ دل نہ ہوں، ان سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، نبیوں کی باتوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے یہ مطالبات کیے
کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے مثلا طرح قولہم ان کی طرح بات ان کی باتوں کی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا، تو انہیں وہ دکھلا بھی دیا گیا، اللہ نے سے باتیں بھی کی، اللہ نے باتیں کرائیں اور ان کے خواہشات کے مطابق نشانیاں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تشابہت قلوبہم یعنی وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تشابہت تشابہ یا تشابہ تشابہن باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کے مشابہ ہونا اس کے معنی تشابہت ان پیج کے پلٹتے ہیں، قلوب پیج نہیں پلٹا ہوا۔ قلوب قلب ان کی جمع ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنا ہے تشابہت کا۔ تشابہت واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، کیونکہ قلوب جمع غیر عاقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے، تو اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی ان اناد اور جدال کرنے والوں کے دل بھی ان بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح ہیں کہ جیسے وہ بیجا سوال کرتے تھے یہ بھی ایسے ہی سوال کر رہے ہیں۔ قد بینا الآیات، قد حرف تحقیق ہے، بینا فعل ماضی جمع متکلم، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا یہ فاعلی نشانی ہے، نانو الآیات بھی ہے مفعول بھی، قوم لام حرف جار ہے، قوم مجرور ہے اور قوم نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو موصوف صفت ہوتے ہیں، تو قوم موصوف ہو گئی، یوقنون یہ فعل مضارع واو فاعلی نشانی ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، ایقن یوقن یہ باب افعال سے ہے، ایقن یوقن ایقانن جاننا یقین رکھنا، یوقنون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صفت بنا قوم کی، قوم موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق بینا کے، یقیناً ہم واضح کر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا ہر مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم ہے، ارسلنا ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم، نحنو یہاں فاعل ہے، کا بھی، کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بالحق باہر سے جار ہے، حق مجرور ہے، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے، اس سے مراد ہدایت بھی ہے، حق دین اسلام کو بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں قرآن کریم زیادہ بہتر، ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے قرآن پاک کے ساتھ، کس لیے؟ بشیرا و نذیرا، بشیر بشرا یبشرو اور بشیرا یبشرو بھی ہے، بشیر صفت ہے، خوشخبری دینے والا، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اہل طاعت کو جنت کی خوشخبری دینے والا، وا نذیرا واو عاطف ہے، نذیر یہ بھی اس میں صفت ہے،
نذیر ڈرانے والا. نذیر کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے اللہ کی ناراضگی سے اور دوزخ کی آگ سے ڈرانے والا. بشیرہ ایمان والوں کے لیے، اہل اطاعت کے لیے، و نذیرہ نافرمانوں کے لیے. تو نذیر معطوف ہے واو حرف عطف کی وجہ سے، بشیرہ معطوف علیہ. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال بنا. کا ارسلنا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور کا ذوالحال بشیروں و نذیرہ حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بنا. ارسلنا فعل اپنے فاعل، نا جو ہے نحنو، کا بھی بالحق متعلق، بشیروں و نذیرہ اس کے مفعول سے یہ متعلق ہو گیا. حال ہمیشہ یا تو فاعل سے متعلق ہوتا ہے یا مفعول سے متعلق، یہاں مفعول سے متعلق ہے. تو فعل اپنے فاعل بھی متعلق اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا انا کی. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. سر یہ ارسلنا کا کھڑی زبر کا دوبارہ بتا دیں ذرا. اچھا جی، ارسلنا اصل میں یہاں الف ہے. جب نون کے ساتھ ہم الف لکھیں گے تو پھر زبر آئے گی صرف. جیسے ارسلتو، ارسلنا، الف حمزہ ار، حمزہ را سین لام نون الف. نون کے ساتھ الف آئے گا. جب آپ علیحدہ کر کے لکھیں گے، کاف سے علیحدہ کر کے لکھیں گے تو ارسلنا، ارسلتو تا کے اوپر پیش، ارسلنا نون الف نا ہوگی. اب یہاں چونکہ ملا کے لکھا ہے تو وہ الف کھڑی زبر کے اندر آ جائے گی. یہ مفعول نہیں ہے، یہ فاعلی نشانی ہے. ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلاتا، ارسلنا نون زبرنا. یہ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ. ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتن، ارسلتو، ارسلنا نون الف نا. یہ نحنو سر یہ نحنو نہیں ہے، یہ مونس کا صیغہ ہے. کون سا جی؟ سر یہ نعت جمع ہے یہ. متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. ارسلتو، ارسلنا نحنو ہے یہاں. یہ نون الف نا جمع متکلم کی نشانی ہے، جمع مؤنث غائبہ کی نشانی نہیں ہے. مذکر مؤنث سے ایک ہی ہوتا ہے نا دونوں؟ نہیں نہیں، یہ جو ہے نا جس وقت کہیں گے نا متکلم تو ایک ہی ارسلنا نہیں ہوتا دونوں. جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ لگائیں گے تو نون زبر نہ آئے گا. وہ حمزہ را سین لام نون، بس نون زبر نہ. اور جب جمع متکلم کا ہم لگائیں گے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع متکلم مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا ایک ہی صیغہ آتا ہے. ہاں یہی وہ کہہ ہے رہی ہوں نا، ایک ہی صیغہ ارسلنا آتا ہے. نون الف نا کے ساتھ. جی پتہ چل گیا جی. جی جی. ارسلنا نون الف نا، چاہے مؤنث کہیں جمع چاہے مذکر کہیں، دونوں کے لیے ارسلنا نون الف نا آئے گا. اللہ پاک کی ذات عظیم ذات ہے. عظمت کے لیے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ واحد کا صیغے کی بجائے جمع کا، تو علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، دنیا والے بادشاہوں سے بھی کتنا بڑا وہ ہے اللہ جل شان. تو آپ نے عظمت کے لیے ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، ذات اکیلی، اللہ کی ذات اکیلی ہے، عظمت کے لیے یہ ہے. تو ارسل تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث. ارسلنا جمع متکلم مذکر و مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں نحنو فاعلی نشانی ہے، کا بھی ہے. اس کو کلیئر ہو گیا تو ہم آگے چلیں گے. یہ ابھی بھی تشکیق ہے، جو تشکیق ہے تو آپ فرمائیں.
جی آگے چلیے. آ گئی سمجھ سر. جزاک اللہ. کیونکہ ارسلنا نون زبر نہ لکھیں گے تو وہ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہوگا. فرض کرو نعوذ باللہ، ہم صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جائے ارسلنا ان سب عورتوں نے بھیجا، اور جب ہم کہتے ہیں ارسلنا ہم سب نے بھیجا، اب اللہ کی ذات کے لیے وحدہ لا شریک ہے، عظمت کے لیے ہم جو کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ارسلنا ہم نے بھیجا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا زوئے لام میم نون الف مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پہ کیا. اگر کوئی جلد بازی میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا زوئے لام میم نون زبر نہ کہہ دے تو یہ ہم کے معنی کے بجائے ان سب عورتوں نے ظلم کیا. ظلمت، ظلمتا، ظلمنا زوئے لام میم نون زبر نہ. جب نون الف نہ ہوگا تو جمع متکلم کا. تو اسی طریقے سے تھوڑا سا پڑھنے میں جہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے اس میں احتیاط کریں، اس کو کھینچ لینا چاہیے تاکہ جمع مؤنث کا صیغہ نہ بن جائے. اگر اختصار کر کے ہم پڑھیں گے اس کو، فرض کو ارسلنا کہہ دیں تو ان اور تمام خواتین نے بھیجا، ارسلنا کہہ دیں تو ہم نے بھیجا. میرے خیال اس کی زیادہ وضاحت ضروری نہیں. تو بشیرہ و نذیرہ یہ حال ہے کا جو ضمیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور ان کو ڈرانے کے لیے. وَلَا تُسْأَلُوا واو اور لا نافیہ، تُسْأَلُوا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے. تُسْأَلُوا آپ سے، سألہ اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، تسألو تو پوچھتا ہے، تسألو تجھ سے پوچھا جائے گا، لا تسألو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ پریشان نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اصحاب الجحیم، ان سے اصحاب صاحب کی جمع ساتھی، جحیم دوزخ کی آگ، جحیم والوں کے بارے میں کہ کیسے گئے جحیم میں، دوزخ میں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لست علیہم بمسیطر، ایک جگہ قرآن پاک میں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق کو، پیغام ہدایت کو صرف پہنچا دینا ہے. انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا جن کو آپ چاہیں. جب ہدایت اللہ پاک فرماتے میرے ہاتھ میں ہے تو آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آسودہ دل نہ ہوں، اور نہ ہی آپ سے ان چیزوں کے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اصحاب جحیم کے بارے میں. تو اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، ولا تسألون نہ پوچھا جائے گا آپ سے، ان اصحاب الجحیم اصحاب جحیم کے بارے میں. سر ہاں جی سر یہ اوپر والی آیت جو تھی وقال الذین لا یعلمون، تو سر ہاں جی الذین لا یعلمون فاعل بنا. اللہ جزائے خیر دے. قالا کا فائل بنائے. میں جان بوجھ کے میں نے یہ مختصر کیا کیونکہ یہ گرامر میں جب ہم چلتے ہیں نا تو سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. میں اس کو عرض کر دیتا ہوں. سر بہی قالا کی سے جگہ پہ کون سی ہوگی؟ قالا بہی سے لولا یکلمون اللہ تعطینا آیا. یہاں تک جو ہے نا قال الذین لا یعلمون، یہاں تک یہ جو ہے صرف یعنی قول ہوگا، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. کیا کہا آگے مقولہ ہے لولا یکلمون اللہ، اور مقولہ بھی ہی ہوتا ہے. شاباش، ٹھیک ہے. لولا یکلمون اللہ، کیوں ہم سے اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، تو یہ مفعول بھی لولا سے شروع ہوگا. اگر آپ جزاک فرمائیں تو میں اس کی وہ کیفیت کر دوں. سر جزاک اللہ سمجھ آ گئی. قال الذین لا یعلمون، قالا فعل ماضی، الذین یہ فاعل ہو گیا. الذین جب اسم موصول ہوتا آگے صلہ ہو جائے گا. لا یعلمون اس کی باریکی میں نہیں جاتا.
لا یعلمون جملہ فعلیہ بن کے صلہ بنا، الذین کا الذین موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل بنا، قالا کا قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. بس کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. اب جو کچھ کہا جائے گا وہ مفعول بھی بنے گا، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں مقولہ کہتے ہیں. تو جو نہیں جاننے والے تھے ان لوگوں کا کیا بات تھی؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا کوئی نشانی ہم پر کیوں نہیں آ جاتی. تأتینا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. تأتینا تأتی عطا یاتی تأتی، تأتی فعل ہے، مضارع ہے، واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. آیتن یہ فاعل ہے، نا بھی ہے یہاں. ٹھیک ہے جی، فعل آیتن فاعل، نا بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن کر آؤ کی وجہ سے معطوف ہوا اور معطوف علیہ یکلمون اللہ ہو جائے گا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر تو پھر یہ جو ہے مقولہ بن جائے گا یا مفعول بھی بن جائے گا قال الذین کا. ٹھیک ہے جی. اور قال الذین فعل اپنے فاعل اور مقولہ یہ یہاں تک جائے گا آیتن تک. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، یہاں تک یہ پورا کا پورا مقولہ ہو کے قال فعل الذین لا یعلمون فاعل لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا تک مقولہ یا مفعول بھی بن کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا. جی چلیں آگے. جی سر. ٹھیک ہے. 120 نمبر آئے. وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. واو اور ان لن کئی زن، یہاں جو لن ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہرگز نہیں ناصب مضارع ہے. ترضا یہ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث رضا یرضی ترضی، تو ناصب مضارع کی وجہ سے ترضا. عن کا عن حرف جار، کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الیہود جمع مکسر ہے اسی لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے. الیہود فاعل ہے، واو عاطفہ، لا یہ زائدہ ہے نافیہ. النصارى نصرانی کی جمع پہلے عرض کر چکے ہیں. تو نصارہ معطوف، الیہود معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بنا. الیہود والنصارى یہ فاعل بنا ترضا کا. یہود و نصارہ ہرگز ہرگز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیا ہے ان کی خواہش؟ حتیٰ یہاں تک کہ حرف جار، حرف جار کبھی بھی جو ہے فعل کے اوپر عمل نہیں کرتا. یہاں ان جو ہے مصدریہ انڈرسٹوڈ ہے، ان موجود ہے جس کی وجہ سے تتبعا عین پہ زبر ہے، ورنہ یہ یتبعو تتبعو ہونا چاہیے تھا. حتیٰ کے بعد جب بھی یہ فعل کے شروع میں آئے گا حتیٰ اور فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو ان جو ہے یہاں مخفی جو ہے شمار ہوگا. یہ کہ تتبعا آپ پیروی کریں. تتبع میں یہ انتا کی ضمیر موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. ملتہم ملتن قوم، مذہب مذہب شریعت خون بہا، ملل اس کی جمع ہے. تو ملت مضاف ہم مضافلے مضاف مضافلے مل کر مفعول بھی بنا تتبع آ کا. تتبع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہوا. سر حتیٰ جو ہے یہ ایبسولوٹلی نفی کر رہا ہے ان کے راضی ہونے کی، یا
یہ ایک لمٹ ہے. حرف غایت ہے، حرف غایت کہلاتے ہیں مقصد کو پورا کرنے کے لیے. غایت کہتے ہیں مقصد کو. اگر نفی نعوذ نہیں کر رہا. باللہ کہ ان کی پیروی ہو جاتی تو پھر وہ راضی ہو جاتے، وہ اس کا مطلب یہ. راضی ہونا نہ ہونا یہ اور چیز ہے. آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ پہلے بھی تو یہ ایسی کرتے ہیں، نبیوں سے میں یہ مطالبات کہنا کے یہ نہیں ہوں گے، وہ قطعاً نہیں. یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی. اگر ان آپ کے مذہب کی پیروی ہو جاتی تو پھر راضی ہو جائیں گے. یہ میں حتی نہیں کہہ ایبسولوٹلی سکتا. نفی کرتا ہے. یہ اصل میں جو لن آ گیا نا ہرگز نہیں، اسی کے اس میں ہم اس کو پیرے میں لائیں گے کہ ہرگز وہ پیروی، ہرگز وہ یہود و نصارہ جو ہے راضی نہیں ہوں گے اس چیز پر کہ آپ جو ہے اپنے دین پہ رہیں اور ان کے دین پہ نہ آئیں. آپ ان کے حتیٰ یہ کہ ان تتبعا، یہ کہ پیروی کریں ملت ہوں ان کے دین کی. حتیٰ جو ہے پھر غایت کو یہاں تک کہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ پہلے نفی جو ہے کر کے پھر اس بات کا ظاہر کیا جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ کہ نہ پیروی کریں، بالکل ٹھیک ہے. یہاں آپ جو ہے اردو کے اندر یہ مفہوم واضح کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کریں آپ پیروی ان کے مذہب کی. جب نہ کریں گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے. یہ معنی یہی نکلتا ہے کہ آپ کے ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے شان نزول یہ ہے، یہ کہنے والے کون تھے؟ حتمی بات کر دی نا کہ انہوں نے تو ہونا ہی جو نہیں ہے، ہونا ہی نہیں ہے. ہاں. سر اس میں نا میرا سوال ابھی میں ان کلیئر کی نہیں ہوا. سر نہ حضور میں یہ ایک کریں ریکویسٹ گے نہ وہ ایمان لائیں گے. میں ان کے ریکویسٹ کر رہا ہوں. بات یہ پہلے انبیاء سے انہوں نے بہت سارے مطالبات کیے بنی اسرائیل والوں سے، ایسے مطالبات کیے جو بہت ہی مشکل تھے. نبی نے ان کے وہ مطالبات پورے کیے. بس اللہ پھر سے بھی بات ایمان کراؤ نہ تب لائیں. ہم آپ سے تورات پہ لائیں گے ایمان. اللہ پاک ان کو لے کے بھی گئے، بجلی کی تجلی پڑی، مر بھی گئے، دوبارہ بھی زندہ ہوئے. انہیں پتہ چلی جب مر رہے تھے انہیں یہ احساس تھا کہ ہم نے یہ غلط، ہم مر بھی رہے ہیں، اور پھر دوبارہ بھی زندہ ہو گئے. اور پھر وہ پھر گئے، مطالبہ کے من و سلوہ اللہ نے نازل کیا. پھر وہ پھر گئے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل کا سایہ کہ بہت بڑا یہ مقصد ہوتا مطالبہ. پھر بھی وہ پھر گئے. تو ان کے یہ مطالبات کے یہ کہ آپ ہماری بات مذہب پہ آ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں بالکل ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اگر آپ ان کی کوئی بات مان بھی لیں تو انہوں نے یہ ایمان لانے والی قوم ہی نہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے مذہب پہ آئیں. جب ہم نے آپ کو ایک شریعت لے کے بھیجا ہے، وہ شریعت ہی اصل مذہب ہے، ان کی باتیں اصل مذہب نہیں ہے. آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو اگر آپ ان کے مذہب پر ایمان نہیں لاتے وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. شان نزول یہ ہے کہ جب ہم یہ آپ بھی تو بیت المقدس، ہم سر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آپ ان کی ملت پر، ان کے دین پر ایمان لے بھی کیوں نہ آئیں، انہوں نے آپ سے راضی ہونا ہی نہیں. ہاں کیا ہم یہ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر سر؟ ہے، یہ بہتر ٹرانسلیشن ہے. یہ کہ چاہے آپ ایمان لے بھی آئیں یہ ہرگز راضی ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ ایک ہے لا نفی کے ساتھ انکار کرنا، ایک ہے لن ناصب مضارع کے ساتھ. لن میں زیادہ تاکید ہے کہ ہرگز ایمان، جیسے لن يدخل الجنت من کا لن يدخل الجنت المنافق، منافق جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا. ایک لا بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ تاکید مزید کہہ دیے کہ اگرچہ آپ ایمان لے بھی آئیں پھر بھی نہیں ہوں گے. تو یہاں جو حتیٰ میں تو وہی کہوں گا جو اس کا مفہوم بن رہا ہے کہ وہ ہرگز آپ پر آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، یہ کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی. یعنی اگر کر بھی لیں تب بھی یہ راضی نہیں ہوں گے.
تو شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ فرما کر نماز پڑھتے تھے تو نجران کے نصارہ اور مدینہ کے یہودی اس بات کی امید میں تھے کہ آپ جلد ہی ہم سے آ ملیں گے، ہمارے مذہب پہ آ جائیں گے۔ جب اللہ جل شانہ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرما کر نماز پڑھنے لگے تو ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اگر آپ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھتے رہے تو یہ کون سے ایمان لے آئے؟ آپ نے ان کے جو قبلے کی طرف تو منہ کیا، انہوں نے تو بات مانی نہیں ہے، یہ فوراً آپ کے پاس ایمان لاتے نا۔ اگر آپ ان کی بات مان بھی لیں تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ ان تتبع ملتہم، یہ کہ آپ پیروی کریں ان کی، کیا مقصد ان کی ملت کی بھی پیروی کرنے پہ آ جائیں تب بھی ہرگز یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا آگے جو مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے تفاسیر میں موجود ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ قول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انا، ہر مشبہ بالفعل، خدا اللہ، ہدا یادی ہدن، یہ مصدر ہے، ہدا مضاف، اللہ مضافل، مضافل یہ اسم بنا ہے انا کا، ہوا ضمیر فصل تاکید کے لیے آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ ان کے جو مقولہ جات ہیں ان پہ نہ آئیے گا، جو میں اللہ پاک فرماتا جو میں نے کہا ہے وہ ہے اصل ہدایت کی چیز۔ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے احکام جاری کرنا ہی اصل ہدایت ہیں۔ انا ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہوا الہدا، اصل ہدایت ہے۔ آگے فرما دیا جو ہمارا سوال حتیٰ ان تتبع میں موقوف تھا، آگے وَلَئِن، اور اگر اتبعتا، اتبعوا، اتبعت، اتبعاتا، اتبعنا، اتبعتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پیروی کی، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہاں انتا جو ہے مقصود فاعل ہے، اہواہم، ہوا اس کی جمع اہوا، مضاف الیہ ملکت، یہ خواہشات، اگر آپ نے پیروی کی ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی، چاہتوں کی، بعد الذی اسم موصول، بعد اس کے جو جاءک من العلم، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، من العلم میم حرف جار ہے، العلم مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا جاءک ہے، اور علم سے مراد الوحی من اللہ، اللہ کی طرف سے وحی وہ علم ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ بات یہی ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہ ہے شرط، ان کی وجہ سے اتباتا فعل اپنے فاعل اہواءہم بھی، بعد الذی جاءک من العلم سارا کا سارا متعلق ہو جائے گا اتباعتا کے،
تو اتبعت فعل اپنے فاعل بھی سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شک ہوا. اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اللہ کی طرف سے وہی آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، ما نافیہ ہے، لکا آپ کے لیے، کوئی نہ ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، من حرف جار ہے، اللہ مجرور، جار مجرور، اس سے مراد ہے من عذاب اللہ یا من سخط اللہ. سن لیجیے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس ولی، حامی ولا نصیر اور مددگار. آپ بالکل ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، آپ کے پاس پیغام حق آ چکا ہے. ما لک من اللہ، اگر دوسری صورت ہوئی تو ما لک من اللہ من ولی و نصیر. اے میرے حبیب سن لیجئے، اللہ کی مقابلے میں کوئی پھر حامی و ناصر نہ ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ سخت معنی ہم نہیں نکال سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی مہربان اور کریم ذات ہے، ہم نے الفاظ کا استعمال ذرا چن کے استعمال کرنا ہے، زیادہ ہم اس کی تشریح میں جائیں بھی نہ تو بہتر ہے. بس اشارہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اپنے حبیب کی دیا بتائیں گے آپ؟ ہے جی. احوا، ہاں، ہوا کی جمع ہے احوا، یہ مفعول بھی ہی بنا ہے، خواہشات. اب یہ ہمارے لیے حکم ہے، اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فرما دینا یہ امت کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ اور کفار کی مشابہت اختیار نہ کریں. نبی تو نبی ہوتا، اللہ کی ڈائریکٹ مقصد تربیت میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں ہوتا ان کا. یہ سارا کا سارا بتا دینا یہ ہمارے لیے ہے کہ قرآن پاک، دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہمارے پاس موجود ہے. اے مومنو، ہرگز یہود و نصارہ اور کفار، یہود و مجوس کی تم مشابہت اختیار نہ کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، رہن سہن، گفتار و کردار، بود و باش، کھانا پینا، جس میں جس کی مشابہت، اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا. اب ہم اپنے آپ کو یہ غور کریں، یہ آیت ہمارے اوپر غور کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں نبی کی شریعت کو چلاتے ہیں، ہم اپنے رہن سہن میں نبی کی شریعت کو چلاتے ہیں، کھانے پینے میں ہم جو ہے یہ جو بائیں ہاتھ سے کھانے کا رواج ہے یہی نبی کی شریعت کا ہے. جب بیٹھنے کی اللہ نے جگہ دے دی ہے تو کھڑے ہو کے کھانا، یہ کیا یہ نبی کی شریعت کا ہے؟ کس کو راضی کیا جا رہا ہے؟ کس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ تو یہ ساری یہ جو آیت ہے یہ بہت غور کرنے کی ہمارے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مطہرہ تو ان چیزوں سے پاک تھی، وہ ہرگز وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات فرماتے نہیں، وہ تو وہی کچھ فرما رہے ہوتا ہے جو گرین سگنل اوپر سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں وضاحت کی گئی ہے. اللہ اپنے حبیب کو یہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، میں نے آپ کے سامنے اپنا وہی بھیج دی ہے، آپ جس کی وجہ سے حق اور سچ کا علم آپ تک پہنچ چکا ہے. اس علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی کی تو پھر میرا حکم توڑ کے کسی اور کی پیروی کریں گے تو پھر میرے مقابلے میں کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا. تو یہ پاک پیغمبر کو یہ بتا کے ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم غور کریں ہم کس کی پیروی. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے، اپنے شادی بیاہ، رہن سہن، کھانا پینا، زندگی موت، اس میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں سر ہم اس کے پیرالل ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں
اگرچہ یہ جو ہے خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل جو تنبیہ ہو رہی ہے یا جو اصل عطاب کا رخ ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہی ہے یہ کہ حکم عام ہے، وہ یہ اپنی حکم عام ہے سر. جی یہاں یہ اس وقت ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، اس حکم کو اس وقت ہم عام حکم کہیں گے کہ ہر شخص کے لیے ہے. یہود و نصارہ تو اب اس وقت نہیں ہے نا مخاطبین. اب ہم اس کا یہی مفہوم لیں گے کہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے اب صادق آتی ہے کہ اسلام کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ اور کوئی شریعت اختیار نہ کی جائے. بس ہمارے لیے اب اس کو پڑھ کے اب یہی خیال کرنا، کیونکہ ہمارے اب مخاطب یا سننے والے جو یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اب جو ہے پیروی کی جائے تو صرف شریعت محمدی ہی کی پیروی کی جائے، اور کسی کی پیروی. مطلب تو یہی ہے نا کہ ان کی خواہشات، ان کی دین کی پیروی سے روکا جا رہا ہے. اس وقت نازل ہوئی، اس وقت یہ مفہوم تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی جو سب خواہشات کے ہیں لیے ان پہ آپ نہ چلیں، کیونکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے حق اور سچ میں تمییز کرنے والا. اس علم کے حق اور سچ کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے یوں فرمایا تو پھر یوں ہوگا. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. بڑے نازک مقام ہے تاجدار انبیاء سرور کونین کا. بس میں یہی کہوں گا کہ اگر یوں کیا تو یوں ہوگا. اب یہ ہمارے لیے ہم اب کہ اگر تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انحراف کریں گے اور آپ کی شریعت کے علاوہ یہود و نصارہ کفر و کافر و مجوسیوں کی جو اس کو اپنائیں گے، رواج دیں گے ان کی باتوں کا اپنے گھروں میں، اپنے کھانے پینے، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے مرنے جینے میں، تو پھر یاد رکھیں وہ حدیث پاک جو آتے ہیں، من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جائے. خاص طور پہ یہ جو رواج ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کا، اس سے پرہیز کیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا جائے، کیونکہ پینے میں بھی بزرگوں نے 6 سنتیں فرمائی ہیں. بلکہ ایک، سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں لینا کسی چیز کا. نمبر 2 بیٹھ کے پینا اگر بیٹھنے کی جگہ ہے، سوائے اس کے کہ جو گاڑی وغیرہ کی جگہ ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں جو ہے مقصد دیر ہو جاتی ہے، چلو لیں اور ایک سائڈ پہ پی لیں، لیکن بیٹھ کے پینا افضل ہے. بیٹھ کے پینا. نمبر 3 پہلے دائیں ہاتھ میں لیں پھر بیٹھ کے پئیں. نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں. نمبر 4 دیکھ کے پئیں اور پھر اس کو 3 سانسوں میں پئیں. 5 اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں کہ یہ جو پانی پیا یا اللہ اس کو خیر و عافیت سے رکھنا اندر. جو چیز جاتی ہے آگے وہ کئی قسم کے مقامات سے گزرتی ہے، تھوڑا سا پانی رک جائے نہ نکلے تو پھر یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ 6 انداز. تو ہم ہر کھانے پینے میں اور کوشش کریں دائیں کروٹ سوئیں. دائیں کروٹ سونا سنت ہے، اگر کسی مجبوری کی بنا پہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور سوتے وقت قرآن کی کم از کم 10 آیات پڑھ کے سوئیں. الحمد شریف اور قل هو اللہ، یہ 11 آیات ہو جاتی ہے. ساری رات جو عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ پاک اور زیادہ توفیق دے عبادت کی، اور زیادہ کر لے. تو سنت نبوی کو ہم دیکھیں کہ آپ کے سونے کا انداز کیا ہے، آپ کے کھانے کا انداز کیا ہے، آپ کے پینے کا انداز کیا ہے، آپ کی خوشی کا انداز کیا ہے. ہم خوشیوں میں کون کون سی حد کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں اور بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور جہاں کہیں ہم جو ہے نکلیں آؤٹ ہوں تو اللہ پاک اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں دوبارہ فوراً لیا. آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون.
الذین وہ لوگ جو آتیناہم، آتینا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دی، ہم بھی ہے بھی اول، الکتابہ بھی ثانی، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ، حق تلاوت ہی جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آتینا ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، وہ لوگ ہم نے جن کو دی، یہ مسلمان اس سے مراد لیں، ایمان والے لیں، مومنین مراد لیں، الکتابہ سے مراد لیں آپ قرآن پاک، یتلونہ ہو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف جائے گی، تلاوت ہی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف جائے گی۔ ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الذین اسم موصول، آتینا فعل ماضی جمع متکلم نحن فاعل، ہم بھی اول، الکتاب بھی ثانی۔ تو الذین آتینا فعل اپنے فاعل بھی اول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور الذین کا صلہ بنا، آتیناہم الکتاب، یتلونہ حق تلاوت، یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے، ہم ضمیر کا، ہم آتینا کی ہم ضمیر کا یہ حال ہے، یتلونہ یتلون فعل مضارع یتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو بھی ہے، حق کا تلاوت ہی، یہ تلاوت ہی مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ بنا حق کا، حق کا مضاف تلاوت ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق بنے گا، یتلونہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کے جملہ حالیہ ہوا ہم ضمیر کا، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حق کا تلاوت ہی کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حق کا تلاوت ہی سے مراد اس کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، قرآن کے اس کے الفاظ اور معانی میں تحریف نہ کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے حق کا تلاوت ہی سے مراد یہ ہے متشابہات پر ایمان لانا اور محکمات پر عمل کرنا، اور اگر کہیں مشکل پیش آئے تو اس کو اہل علم کے سپرد کرنا، علماء کے سپرد کرنا، اس کو علماء کے سپرد کرنا۔ اگر کہیں مشکل آ جائے کوشش کریں قرآن کا جو ہے اہل علم جو ہے علماء ہیں ان کے پاس جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق تلاوت ہی سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کے وقت رحمت کی آیات پر اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا، یا اللہ تو یہ ہمیں عطا فرما، جہاں مبشرات ہیں رحمت کی چیزیں ہیں تو اللہ سے اس کی رحمتوں کا سوال کرنا، اور جہاں عذاب کی آیت آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت سے یہ مراد ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا مراد ہے اور اس کے معنی پر غور کرنا، کیونکہ تجوید سے نہ پڑھنے سے بہت ساری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ کہیں جو ہے کھینچنے کا حکم ہوتا ہے اور وہاں نہیں کھینچتے، مثلا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لام الف لا کے معنی نہیں کہیں، لام زبر لا کے معنی ضرور کہیں،
اگر کوئی نہیں کہتا نعوذ باللہ غلطی اور جلد بازی کی وجہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ضرور معبود ہے اللہ کے علاوہ. اس وجہ سے لام الف لا کو کھینچا جائے گا، زیادہ کھینچنے سے نقصان نہیں، بالکل مختصر کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے فرما دیجئے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان چیز کی جن کی تم کرتے ہو. بالو جلد باز میں قل یا لا اعبد ما تعبدون اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، لا اعبد ما تعبدون. تو لام الف لا کی بجائے وہ آبدو کا جو حمزہ ہے اس کے ساتھ حمزہ پر لا جو ہے مقصود لگ جاتا ہے، لا اعبد ما تعبدون. یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لا اعبدو پڑھنا چاہیے، نہیں میں عبادت. جہاں بھی لام الف لا ہے اس کو ذرا کھینچ لیا کریں، نہ کھینچنے سے بعض اوقات کفریہ کلمات ادا ہو جاتی ہیں. تو یہ ہو گیا. بے شک وہ لوگ ہم نے جن کو دی کتاب، وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو سب سے پہلے آتیناہم میں یہ مومنین مراد ہیں. اور مومنین کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ میں نے 3-4 جو ہے صحابہ کرام اور بزرگوں کے وہ اقوال عرض کر دیے کہ ان کا حق تلاوتی سے یہ مراد ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مؤمنین اہل کتاب ہیں، یتلونہ آتیناہم سے مراد مؤمنین اہل کتاب مراد ہوں گے، یہود. یتلونہ حق تلاوتہ، اور ان مومنین میں کون ہیں؟ مومنین یہود میں عبداللہ بن سلام، سعید بن عمر، اسید اور اسد کسران کعب بن یامین اور عبداللہ بن سوریہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا نام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان میں یہ مراد ہیں الذین آتیناہم، اور جن کو ہم نے دی. ہم سے مراد اگر ہم اہل کتاب مراد ہیں یہود کے مومنین ہم، تو الکتاب سے مراد تورات مراد لی جائے گی. یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں. ہو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے، آپ کی صفات آتی ہیں، آپ کی مبشرات آتی ہیں، حق تلاوت ہی اس کو پڑھنے میں اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ان سے پوچھتا بھی ہے تو ان کو ان مبشرات رسول کو صحیح انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں ان تمام صفات کو اسی انداز میں بعین ہی بیان کر دیتے ہیں جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں. تو یہاں بھی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی جائے گی، تلاوتی ہی کی ضمیر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، یتلونہ کی ہو ضمیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. ہم ضمیر جو ہے یہ یہود کے مومنین مراد ہوگی، اور کتاب سے مراد یہ تورات ہوگی. وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب دی تورات، یتلونہ اس تورات میں وہ پڑھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس انداز سے حق کا تلاوت ہی جو اس کے پڑھنے کا حق ہے. پڑھنے کا حق کیا ہے کہ جس وقت وہ دوسرا کوئی ان سے پوچھتا ہے نبی کے بارے میں تو ساری باتیں جو صفات لکھی ہوئی ہیں جس انداز بعین ہی اسی انداز سے بتا دیتے ہیں. یعنی جب وہ تورات پڑھتے ہیں اور اگر کوئی ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتا ہے تو آپ کا حال جیسے ان کی کتاب میں تھا بعین ہی صحیح اسی انداز سے بیان کر دیتے ہیں. اگر یہ اس سے مومنین ہیں وہ یہود مراد لیے جائیں. ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے 40 آدمی آئے تھے. 32 حبشہ کے تھے، 8 شام کے تھے، ان میں بحیرہ راہب بھی تھے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے کہ یہ تورات کو
جیسے تورات میں نبی کی مبشرات رسول تھیں اور حلیہ تھا، بالکل وہ ایسے ہی بیان کرتے تھے، ایسے ہی پڑھتے تھے۔ تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ہم اس کو آل یہود کی طرف جائیں گے، مومنین کی طرف، تو بہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ جب ہم آتیناہم کی ضمیر مومنین کی طرف جائیں گے تو اولئک یؤمنون بہ، تو اس سے قرآن بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی مراد لی جا سکتی ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ پہ جو منزل کتاب ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں پڑھنے میں۔ اور ہی سے مراد قرآن بھی مراد لی جاتی ہے، کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی قرآن پاک، یہ اس کی تلاوت میں اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تجوید کے، اس کے معنی کے، اس کے محکم و متشابہات، اس کے حلال و حرام پر، ان سب چیز کے اوپر جانتے ہیں، اور جو جہاں روکا ہے وہ رکتے ہیں، جہاں کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پاک پر پکے یقین والے ہیں، پکا یقین رکھتے ہیں۔ ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، من جو ہے شرط ہے، اور جو نافرمان ہو، انکار کرے، کفر یکفر، دیکھو یہاں پڑھے ہوں، وا اور من اس میں شرط ہے، یکفر بھی، با حرف جار ہے، ہی سے مراد دونوں چیزیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن پاک۔ جو منہ موڑے، جو انکار کرے، جو کفر کرے، ان دونوں میں، دونوں کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو یکفرو فعل اپنے فاعل ہوا، بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر من کی وجہ سے شرط ہوا، اور جواب شرط آگے آئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فا پاس، اولئک اسم اشارہ للبعید جمع کا صیغہ ہے، ہم اس کو برہے کو بھگا پڑے جا، ہم ضمیر فاصلے للتاکید، الخاسرون، ہم کی وجہ سے الخاسرون آیا ہے خبر بن کے، اگر ہم نہ ہوتا تو پھر خاسرون ہوتا بغیر الف لام کے، تو ہم ضمیر فصل کی وجہ سے خبر کو اکثر جو معرفہ لاتے ہیں۔ اور یہی ہیں وہ لوگ جو گھاٹے والے ہیں، خاسرون اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا وزن ہے، جہاں مؤنث اور مذکر دونوں موجود ہوں تو مذکر کا صیغہ لگا کے مؤنث کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے علم اور فہم کے مطابق، اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے، اور مجھے بھی صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو خامی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق۔ تو بے شک وہ لوگ جو کتاب ہم نے ان کو کتاب دی، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو منہ موڑے یا انکار کرے اس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کہ آپ کو برحق نبی نہ سمجھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فَأُولَئِكَ مبتدا، ہم ضمیر فصل، خاسرون خبر، پس یہی لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں۔ خاسرہ سمیہ کے وزن پہ ہے، یخسرو، خسرن، خسرن، خسورن سین پہ پیش، پہلے دو زبر والے ہیں، خسرن سین زبر، خسرن سین زبر، خسورن سین پہ پیش، خسارتن و خسرانن، اس کے معنی نقصان اٹھانا، گمراہ ہونا، خاسرون نقصان اٹھانے والے۔ اور اگر یہ جو ہے سمیہ کے وزن پہ نہ ہو تو پھر خسارہ یکسیرو، خسرن و خسران، المیزان آ جائے تو کم کرنا، ولا تخسر المیزان، المال آ جائے تو ضائع کرنا،
بہر کیف یہ جو ہے خاسرہ سمعہ کے وزن پہ ہے، تو خاسرون اس وزن پہ لا کے ہم کہیں گے یہی لوگ ہیں جو ٹوٹے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا حرف ندا ہے، بنی اسرائیل یہ منادا ہے، یہ بنون تھا، ابنون کی جمع بنون، اور پھر وہ جو ہے یا حرف ندا آ جائے تو مضاف کے اوپر زبر آتی ہے۔ جب مرکب اضافی ہو، عبداللہ جب یا لگائیں گے یا عبداللہ، رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، عبد الرحمن یا عبد الرحمن، تو یا جو ہے حرف ندا مضاف کے اوپر زبر لاتا ہے، تو بنون مضاف تھا، یا نے اس کو نسبی حالت میں کر دیا تو بنین بن گیا، تو بنین کا نون گر جاتا ہے جب مضاف بنتا ہے، تو بنی رہ گیا، بنین تھا نا، نون گر گیا، با نون یا نون تھا نا بنین، تو نون گر گیا، چھوٹی یا باقی بچی، تو بنی رہ گیا۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ غیر منصرف ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے نام ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکرو، ذکر یذکرو، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، نعمت کے کیا معنی؟ احسان، رزق وغیرہ، انعام، خوشی، خوشگوار حالت، سب یہ نعمتیں اللہ کی، بلکہ جو چیز جو ہے مقصد اللہ نے انسان کی فائدے کے لیے ساری اس کی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام جو ہے عطا فرمائے جس قوم اور قبیلے میں، یہ اس کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ التی جو، اچھا نعمتی موصوف ہے، التی صفت بن جائے گی، پھر التی موصول ہے، پھر آگے پورا جملہ انعمت علیکم یہ صلہ بن جائے گا اس کا، انعمت، انعم ینعم انعاما باب افعال سے ہے، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، چار مجرور متعلق ہو جائے گا انعمتوں کے، تو انعمتوں میں آنا جو ہے فاعل ہے، تاکہ پیش یہ نشانی ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں جو ہے آنا فاعل ہے، انعمت علیکم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا، التی کا موصول صلہ مل کر صفت بنے، اور موصوف جو ہے نعمتی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بنا، اذکرو فعل اپنے فاعل، واو فاعلی نشانی یعنی انتم، نعمتی، نعمتی التی انعمت علیکم یہ پوری مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ جب بھی جو ہے جملہ ندائیہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ہوتا ہے مخاطب، مخاطب کرنے والا، ایک ہے مخاطب جس کو مخاطب کیا جائے، اور ایک ہے حرف خطاب، حرف ندا جس سے پکارا جائے، اور ایک ہے جواب ندا۔ تو یہاں جو یا حرف ندا ہے، بنی اسرائیل یہ مخاطب ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کیا جواب ندا مخاطب کر کے کیا کہا گیا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، احسان کی، اور مخاطب کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے جو ہے عظیم ہستیاں، جلیل القدر ہستیاں جو ہے آپ کو دیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور پھر آپ کے فرزند جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر سارے کے سارے نبی انہی سے ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جتنے بھی یونس علیہ السلام، ایوب علیہ، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے پیغمبر جو ہے انہی سے، اور اسی طریقے سے یہ تشریف لائے جو ہے۔ تو اس نعمت کا، احسان کا، اور انبیاء اور صلحاء اس امت سے گزرے، تو اللہ پاک اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَأَنِّي، اور یہ کہ بے شک، اللہ مشبہ بالفعل یا اس کا اسم ہے، فضلتکم، فضل یفضل تفضیلا، جب الا آ جائے تو اس کے معنی ترجیح دینا، مہربانی کرنا۔ فضلتکم علی، اور میں نے تمہیں فوقیت دی، ترجیح دی، علی پر، عالمین، عالم ایک جہان، عالمون یہ جمع ہے، اور اس کی جری حالت ہے عالمین، تمام جہانوں۔ لفظی معنی تمام جہانوں کے ہیں، لیکن مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اور بے شک میں نے ترجیح دی، تمام جہانوں سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑے حصہ مخلوق پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں ایک بڑے حصہ مخلوق پر ترجیح دی۔ اور دوسرا اس کی تشریح میں مفسرین یہ لکھا ہے فضلتکم علی العالمین، اس وقت جو جہاں کے لوگ تھے، اس وقت کے، اس زمانہ کے لوگوں پر میں نے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ تم یاد کرو، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، یعنی جب میں نے تم پر اتنا احسان کیا ہے، اور احسان یعنی نبوت دے کر سارے احسانات اس کے اندر آ گئے۔ نبوت کے ہاتھ میں معجزات تھے، اور معجزات جتنے بھی ان پہ ہوئے وہ بھی تو احسان ہی میں شامل ہیں۔ ایک شخص جو ہے کوئی کسی کو گاڑی دے دیتا ہے، وہ احسان، اور گاڑی کے تمام مفادات بھی تو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے معرفت جو خیریں ملی وہ بھی یہ اس میں شامل ہیں، احسان ظاہر کرنے کے۔ پھر آگے فرمائے واتقوا، فعل امر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب بھی یہ مذکر مؤنث ہو تو اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال کر کے دونوں کو جو ہے متنبی کیا جاتا ہے۔ اتقا، یتقی، اتقاء، اتقا وہ ڈرا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اتقاء ڈرنا، پرہیز کرنا، خوف کرنا۔ واتقوا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے۔ اتقی، حمزہ کے نیچے زیر، تا مشدد، اور تا کے اوپر زبر، اور قاف کے نیچے زیر آئے گی، تو ایک ڈر، تو ایک ڈر۔ اور اتقیا، تم دو ڈرو، اور اتقیو، پھر اتقو ہو گیا، تم سب کے سب ڈرو۔ یومن، اس دن سے، یومن، اس دن سے، آگے اس دن کی وضاحت آ رہی ہے۔ یومن نکرہ ہے، لا نافیہ، تجزی، جب فعل آ جائے نکرہ کے بعد تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو یومن موصوف، لا تجزی یہ فعل آ گیا ہے، تجزی نافیہ ہے، تجزی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، مضارع، نفسن یہ فاعل ہے، کیونکہ نفس مؤنث ہے، نفس مؤنث ہے، جان، نفوس اس کی جماعت تھی، انفس کی جماعت تھی۔ ان نفسن، جزا یجزی، تجزی بدلہ دینا، لا تجزی جزا، یجزی جزاءن حق ادا کرنا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
کوئی جان کسی جان کے بدلہ نہ دے گی، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اس دن، ڈرو اس دن سے۔ وہ دن کون سا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ، یہ مجہول ہے، فعل مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ منہا، اس سے، جار مجرور، یعنی ہا کی ضمیر نفس کی طرف ہے، اور اس جان سے نہ قبول کیا جائے گا۔ عادل، عادل، عادل کے معنی انصاف بھی ہیں، عدل کے معنی مثل بھی ہیں، عدل کے معنی بدلہ بھی ہے، عدل کا معنی پیمانہ بھی ہے، عدل کے معنی برابری بھی ہے۔ تو یہاں بدلہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی جان سے کوئی بدلہ، کوئی چیز۔ وَلَا تَنْفَعُهَا، وا اور لا نافیہ، تنفعها شفاعت، تنفعها فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، شفاعت یہ اس کا فاعل بنے گا، ہا ضمیر کوئی نفسن کی طرف جائے گی، اور کسی کی شفاعت کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ عیسائیوں کا یہ جو ہے عقیدہ بنا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے کفارے میں جو ہے اپنی جان دے دی ہے، لہذا اب ہم سے کوئی گناہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کے جو عیسائی پادری ہوتے ہیں وہ ہر ہفتے ان کو بلا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں فلاں گناہ کیے، اچھا جاؤ جی میں نے معاف کیا اور اب نہ کر۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ انسان معاف کرتا ہے؟ کمی کوتاہی اور نافرمانی اللہ کی ہو، اللہ کے حکم عدولی ہو، شرک اس کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا ہو، اور بندے میں اتنی جرأت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو خود معاف کرے، کیسی کم عقلی ہے۔ تو یہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا نائب بن کے کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ سفارشی بن کے آئے گا، نہ بدلہ اس کا قبول کیا جائے گا۔ جیسے یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، بادشاہ سے گزرے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اور میری جان لے لے، تو وہاں کسی کے بدلے کسی کی جان نہیں آئے گی کام، جس نے جو کیا ہوگا وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ اپنے سامنے پائے گا، دیکھ لے گا۔ تو وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس کو فائدہ دے گی کسی کی شفاعت، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ مجہول کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا، دیکھا ہی نہیں میں نے تو آج کے سبق کے بارے میں کوئی چیز ایسی ہو تو آپ فرمائیں۔ جی، اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کا دن یا یوم حساب دن ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہ دے گی، کوئی سفارش اس کے کام نہ آئے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔